إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے کو رائج کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے موضوع کو ہم سماعت کریں گے۔ آج کا موضوع ہے فضائل و مسائل قربانی۔ یہ موضوع یقیناً ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے ہم ہر سال جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے ضرور سماعت کرتے ہیں، لیکن بطور تذکیر، مسائل کی یاد دہانی، بس دوبارہ ہمارے سامنے مسائل آ جائیں اور عمل قربانی کی انجام دہی آسانی سے ہو جائے، اس غرض سے اس موضوع کو آپ کے سامنے دوبارہ رکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے عید کا طریقہ رکھا ہے۔ اس آیت کے اس پہلے حصے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قومیں اس زمین پر بھیجی ہیں، جب بھی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ قوموں کے لیے مبعوث کیا ہے رسول بنا کر، اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رائج رکھا تھا۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ امت محمدیہ جو قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ نیا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو پچھلی قومیں بھی کرتی ہیں۔ پچھلے قوموں پر بھی عمل جاری تھا، کس پر؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، دیا ہے۔ پہلی قربانی جو اس زمین پر ہوئی تھی وہ کون سی قربانی تھی؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی تھی، حابیل اور قابیل نے۔ پورا پس منظر آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو جب بھی ان سے بچے ہوتے توأم جڑواں ہوتے، اور ایک ساتھ جو دونوں پیدا ہوئے ان کے آپس میں نکاح جائز نہیں تھا،
آدم علیہ السلام کی شریعت میں، بلکہ پہلے والے جو توم جڑواں پیدا ہوتے، بعد کے جو جڑواں ہوتے، یہاں کا لڑکا وہاں کی لڑکی، وہاں کا لڑکا یہاں کی لڑکی، اس طرح سے رشتے ہوا کرتے تھے آدم علیہ السلام کی نسل میں۔ جبکہ اب اگر کسی کے ہاں دو توم، ایک مرتبہ دو بچے، پھر دوسری مرتبہ توم جڑواں پیدا ہو جائے، کیا آپس میں رشتے ہوں گے؟ امت محمدیہ میں آپس میں بھائی بہن کا چاہے وہ جڑواں ہو یا ایک کے بعد دیگرے پیدا ہو، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ صرف آدم علیہ السلام کی شریعت کا معاملہ تھا۔ لیکن جب حابیل و قابیل کا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ جو پیدا ہوئے بچیوں کا معاملہ تھا، وہاں معاملہ آپس کا اختلاف ہوا۔ قابیل نے اختلاف کیا، کہا کہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن بچہ سمجھا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کی جائے گی تو سمجھنا کہ وہ درست پر ہے، اسی اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو قابیل کو غصہ آیا، یہاں تک کہ وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا، تو بھائی نے کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا لیکن میں نہیں ماروں گا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے ناحق خون خراب قتل ہوں گے، ان تمام کا وبال کس پر آئے گا؟ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ قربانی پہلی بار اس زمین پر جو پیش کی گئی تھی، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے پیش کی تھی، اور قربانی کی قبولیت کا معاملہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آ جاتی اور جس کی قربانی مقبول اس کو جلا دیتے، یعنی کہ انہیں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، قربانی جلا کر راکھ کر دی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے پاس قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جاری رہا ہر قوم میں قربانی کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قربانی کا حکم دیا کہ جس قربانی کے انجام دہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اسی طریقے کو اللہ رب العزت نے جاری رکھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو لے کر گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں کے دونوں باپ بیٹے فرما برداری کرتے ہوئے، رب کے حکم کی اطاعت اور تابعداری کرتے ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ انہیں ذبح کرے، اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ندا لگائی کہ ابراہیم تم نے ذبح کر دیا ہے، تم نے جو خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو لہذا تم نے ذبح کر دیا۔ اللہ نے ندا دے دی، آواز دے دی کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے بطور فدیہ ایک بڑی ذبیحہ کو دیا، عظیم ذبیحہ اس کے بدلے میں عطا کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، رہتی دنیا تک ہم نے اس طریقے کو باقی رکھ دیا۔ تو قربانی در حقیقت بیٹے کی تھی، انہوں نے بیٹے کی قربانی تھی، پس و پیش نہیں کیے اس میں، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہی ذبح ہونے والا بیٹا کبھی اپنے آپ کو اس قربان ہونے سے پیچھے رکھا۔ اللہ نے صرف عمل کے اختیار کرنے کو قربانی قرار دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ایک قربانی دی ذبیحہ کی شکل میں دمبے کو۔ آج وہی قربانی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کے طور پر، جب یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور بھی آتے گئے، اور نبیوں کے درمیان بھی قربانی کا وہ طریقہ باقی رہا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، آپ نے ہر سال قربانی دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے اور صحابہ کو کہہ رہے کہ تم لوگ قربانی دو، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں دیں یہ قربانی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے حکم کو جوڑ کر بتلا دیا کہ میرے لیے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے باپ جو ابراہیم تھے، اللہ نے انہیں جو قربانی کا حکم دیا ہے اسی قربانی کے حکم کو دہرایا جا رہا ہے۔ آج بھی جو بندہ جانور کے حلقوم پر چھری پھیر رہا ہے، کسی دمبے کو، گائے کو، بکری کو، مینڈے کو ذبح کر رہا ہے، وہ در حقیقت صرف مینڈے پر، گائے پر چھری نہیں پھیر رہا ہے، بلکہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری پھیر رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہی تھی۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے لیکن معمولی نہیں ہے، یہ رب کی رضا کے لیے وہ عمل ہے، وہ کام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بطور قربانی پیش کیا تھا۔ بدلے میں دمبا دے کر اللہ نے کہا تھا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی بیٹے کو ذبح کرنا، صرف بدلہ تھا دمبا۔ تو آج بھی ہم جس کو کر رہے ہیں قربان، یہ در حقیقت جانور نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا دکھایا۔ اس لیے میرے دوستو، اس قربانی کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھو، یہ رب کی رضا کا وہ بڑا معاملہ جنہیں اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی، گویا کہ وہ اپنی اولاد ہی کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ پتہ نہیں آج ہمارے ان ملکی بھائیوں کا معاملہ کیا ہوتا اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر جیسے لے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے، تو کتنے قانون بنتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہیں کتنی عدالتوں میں انہیں جانا پڑتا، کتنے کٹہروں میں کھڑے ہونا پڑتا، کتنے قانون ان کے لیے بنتے۔ ارے معمولی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو کتنے قانون بن رہے ہیں، کتنی پابندیاں روز بروز انسان لگا رہا ہے کہ جانور بچے، انسان اگر اس کے بدلے میں مار دیا جائے تو مر جائے۔ گائے بچاؤ، اگر گائے لے جانے والے کو مار سکتے تو مار دو، یہ قانون۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جاتے، اگر آج کے جیسے انسان اس وقت ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوتا؟ کہ میرے دوست، تو ہمارا شوق ہے، ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کریں، بے وجہ جانوروں کی جان لیں؟ نہیں، یہ تو صرف رب کے حکم کو ماننے کے لیے ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں بولیں گے خالی یہاں چیاداری فرما برداری، کتنے عملوں میں کام کرتے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ہی اسلام معلوم ہے، ہم ہی دین کو جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ اسلام میں کیا کیا ہے اور مسلمان کس کس چیز پر عمل کرتا ہے اور کن کن چیزوں کو لائٹ لیتا ہے، کون سی چیزوں کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب بات آتی ہے قربانی کی، یہ اللہ کا حکم ہے، رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ دوسرے بھی کام اللہ دیا تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا سوال ہے، ان کا کتنی افسوس کی بات ہے۔ نہیں، وہی ہو گیا معاملہ۔ ہمیں ہمارے مطلب کا دین چاہیے، پورا دین ہمیں قبول ہی نہیں ہے، پورا دین ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ہمارے مطلب کا جو دین ملے بس وہ دین ہمیں حاصل کرنا ہے، اسی دین پر ہمارا عمل ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے۔ اس حکم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة ليضحي فلم يضحي فلم يحضر مصلانا رواہ الحاکم۔ مسند حاکم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں دیتا، من وجد ساعة ليضحي، جو طاقت رکھتا ہے کہ قربانی دے پھر بھی قربانی نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگوں کو جیو ہتیا پسند نہیں آتی، کہتے ارے کوئی کو لینا بھائی جان، معصوم جانوروں کی جان، اس لیے بہت سارے لوگوں کو پسند ہی نہیں آتا یہ عمل۔ رب حکم دے اور ہم پسند نہ کریں، نبی کا عمل ہو اور ہمیں پسند نہ ہو، کہاں جائے گا ہمارا ایمان اور عقیدہ؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے ربوبیت کی ختم کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے رب کے ربوبیت کی ختم وہ لوگ ایمان والے نہیں جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اپنے اختلافات میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، یا آپ کے فیصلے کو مانتے تو ہیں لیکن دل میں تنگی محسوس کرتے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
تو رب نے حکم دیا فصلی لربک ونحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کی زندگی میں قربانی کرتے رہے, اور آج ہمیں ناپسند کہ کیسے جانور کی گردن کو دبا کریں, کیسے کاٹیں ہم جانور کو, کیسے خون بہائیں. بعض لوگوں کو ہے اہل ایمان مسلمان, لیکن ان کو جیو ہتیا لگتی ہے. ارے اللہ نے اس ماحول کو, اس کائنات کو بنائے ہی ایسے ہے کہ جب تک کوئی کسی کو مارتا نہیں وہ جی سکتا ہی نہیں ہے. ہر جینے والا دوسرے کو مارتا ہے تو اپنی زندگی اس کی بچتی ہے. جب سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی تو اس فارمولے کو سمجھنا بڑا مشکل تھا, ابھی مشکل نہیں ہے. ابھی تو سائنس نے درختوں کی بھی زندگی کو, ترکاری بھاجی کی بھی زندگی کو ثابت کیا ہے. درخت ترکاری تو دور کی بات ہے, وہ تو نظر آتی ہے انسان کو بھی, کاٹ دو تو سوکھ جائے گی, جب تک ہے تو ہری بھری رہے گی, پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ہے. لیکن ہم جو سانسیں لیتے ہیں, ہم جو سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں, اس کے اندر جراثیم ہے, کتنی چیزیں ہیں جس کو ہم سانس لے کر مار دیتے ہیں ایک لمحے کے اندر, تب جا کر ہماری سانس ہمیں زندگی دیتی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ اتنے کیٹانوں کو, اتنے جراثیم کو کیوں سانس لے کر مار دو, ناک منہ بند کر لے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ مر جائے گا. پر جینے کے لیے کسی نہ کسی کو مارنا تو ہے, کیونکہ اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے. تو کس کس کی ہتھیا کو چھوڑ دیں گے ہم؟ جینے کے لیے تو یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے, تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق نہیں چلیں گے تو انسان خودکشی کر لے گا, اپنے آپ کو مار دے گا. بڑا ہو کہ چھوٹا, جان تو جان ہے. ویسے بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. کسی بوڑھے کو مارے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ زیادہ, معصوم بچے کو مارے تو کون سی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, معصوم کو یا بوڑھے کو؟ بڑے کو مارے تو تکلیف ہوتی ہے, بچے کو پورا محلہ کھڑا ہو جاتا اگر کوئی بچے کو ناحق مار دیا, کیا بھی کر دیا تو. اگر بوڑھے کو ارے بڑا ہے لڑے, بچے کو کیسا مارتا بولتا ہے. گائے بیل تو بڑے ہیں, یہ بیچارے پالک مولی گاجر یہ تو چھوٹے ہیں نا, ان کی جانیں. ارے یہ کم سے کم یہ جانور آواز تو کرتے ہیں, یہ تو بیچارے آواز بھی نہیں نکال سکتے, مگر پھر بھی کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. پیور ویج وہاں بھی تو جانے جا رہی ہے, اور وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں بیچارے, آواز بھی نہیں نکلتی. تو اور زیادہ ان کے پاس ہونا چاہیے, ہمدردی تو ان کے ساتھ ہونی چاہیے. جو بھاگ بھی نہیں سکتے, ہل بھی نہیں سکتے, یہ تو کم سے کم بھاگ تو جا سکتا ہے, بچنے کی کوشش تو کر سکتا ہے. تو وہ تو اور معصوم ہے, اور مجبور ہے, اتنے مجبور کو کاٹ کے کھا رہا ہے. لاجک اگر دوڑاتے جائیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے. لیکن میرے دوستو, ہمیں حکم کی تابعداری کرنی ہے. اس لیے سوچ, یہ سمجھ اپنے ذہن و دماغ سے نکالنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے. کیسا دیتے؟ ابو ہریرہ عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں حدیث کے راوی ہیں. اور عائشہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما ان امته لمن شهد لله التوحید وشهد له للبلاغ وذبح الاخر ان محمد وآل محمد متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دینے کا ارادہ کر لیتے تو دو بڑے بڑے, کیسے بڑے بڑے, اس لیے ہمارا قانون بھی بولتا ہے کہ بڑے جانور ہے تو کاٹ سکتے ہو, بچوں کو مت کاٹو. کام کا نہیں رہ رہا, جانور بڑا ہو گیا ہے بہت, تو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا. ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے گا کہ اب کام کا نہیں, کاٹ لو. لچک ہے قانون کے اندر, وضاحتیں ہیں وہاں پر اس چیزوں کی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, جب آپ کو قربانی کرنے کا ارادہ ہوتا اشترا کبشین عظیمین, آپ کیا کرتے, دو بڑے بڑے مینڈھے خریدتے. کیسے؟ سمینین موٹے تازے, اقرنین سینگ والے, موجوعین خصی کیے ہوئے, چتکبرے. یہ خوبی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی جو آپ قربانی کے لیے خریدتے ہیں. اگر کوئی بولے کہ میرے کوئی جانور, بڑے جانور کا بجٹ نہیں ہے, نہیں ہے تو صاحب استعداد نہیں ہے.
بچہ لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارے پاس اگر طاقت نہیں ہے، بڑا بکرا مہنگا مل رہا ہے، جو بڑا بکرا ہے، بڑا جانور ہے، مہنگا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یا بڑا جانور ہے، وہ بڑے جانور کو خریدنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بڑے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اور استطاعت نہیں ہے تو قربانی ضروری نہیں ہے۔ من وجد طاعتاً، جس کو طاقت ہو تو اس کے لیے قربانی ہے، طاقت نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ نہیں، میرے بجٹ کے حساب سے جانور دیکھتا ہوں، جانور کے حساب سے بجٹ ریڈی کرنا چاہیے، جانور کے حساب کا بجٹ ہے تو قربانی ہے، نہیں بجٹ لے کر جانور خریدنے کے لیے کیا ملا تو مجھے دکھ رہا نا جانور بولے تو نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری خوبی بیان کی گئی ہے کیسے جانور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے ہیں۔ پھر ان دونوں مینڈوں میں سے ایک مینڈا اپنی امت کو افراد کی جانب سے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہو، اور دوسرا مینڈا دعا کرتے آپ اپنی طرف سے اور اپنے آل کی طرف سے۔ جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الذان، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذبح نہ کرو مگر دو دانتا، مسنہ دانتوں والا، الا ان يعسر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر بہت زیادہ تنگ ہو جائے، دو دانتا مل رہا ہی نہیں، اویلیبل نہیں رہے۔ بہت سارے لوگوں بولتے بجٹ نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، نہیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں رہا تو مارکیٹ میں تو بکرے موجود ہے مگر ہمارا بجٹ کم ہے، لہذا سال بھر کا دکھ رہا ہے نا مول صاحب، نہیں دانت دیکھنا، دودھ کے گر کے دو نکلیں کیا نہیں نکلیں، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر نہیں۔ بہت سارے لوگ دانتوں تو کرے مول صاحب تم دو کیا بول رہے ہیں، پورا منہ بھر کو دانتا ہے کہتے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے تو پہاڑی کو بھی رہتے ہیں۔ جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا نا، پیدا ہوتی ہی جا کر دیکھو، ہم تو کسان آدمی ہے، جانتے ہیں ہم بیل بکری بچے پیدا ہوئے بچوں کو ہم جانتے ہیں، ہم نے کھرویں بھی ان کی نکالی ہے، انہیں دودھ بھی ہم نے پلایا ہے، تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ بچے کس طرح سے کیا رہتے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو دودھ کے دانت گر کر دوسرے دانت لگاتے ہیں، جو عموماً بیل بنایا جاتا ہے نا، منہ جوڑنا بولتے ہیں، چار دانت آ گئے تو سمجھو بیل بناتے اس کو، جب تک انہیں پاڑا رہتا خصی کر کے بیل بنایا جاتا، جب منہ جوڑنے کے بعد جب تک ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تذبحوا الا مسنہ، تم کیا کرنا، ذبح نہ کرو مگر کس کو، دو دانتے کو، اگر نہیں ہے مارکیٹ میں ڈھونڈ لیا ہم نے نہیں مل رہا ہے، فتذبحوا جذعۃ من الذان، تب بھی بعد علماء نے کہا کہ تب صرف مینڈے کا جذع، کس کا، دمبا جو مینڈا ہوتا ہے نا، مینڈے کا جذع، جذعے کی بھی تفسیر کی گئی، جذع ایسا مینڈا جو 11 سے 12 مہینے کے درمیان کا ہو، کتنا، 11 سے 12 مہینے، سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں، 12، تو جذع کس کو بولیں گے، ابھی سال کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن سال کمپلیٹ سے مراد نہیں 6 مہینے کا بھی سال کا دکھ رہا تو ایسا نہیں، جذع کی بھی تعریف کی گئی ہے 11 سے 12 کے درمیان میں، 12 کمپلیٹ نہیں ہوئے بھی سال پورا نہیں ہوا، وہ ہے جذع، فتذبحوا جذعۃ من الذان، تو تم کیا کرنا، جذع جو ذان کا ہے وہ بھی بھیڑیے کا، ہر جگہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، ہر جانور میں جو جانور کی الگ الگ قسمیں نہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نہ ملے تو مینڈے کا جذع دیکھے اور اس کی قربانی دے، ورنہ پھر ہر جانور میں 2 دانت تھا۔ یہ جانور کتنے ہیں تو 4، لیکن ان کی جنس کے اعتبار سے کتنے ہو جاتے وہ 8، بکرا، اس کا فیمیل بکری، اونٹ اونٹنی، مینڈا مینڈی، بیل اور گائے، یہ کل ملا کر 8 قسم کے جانور ہیں۔ ان 8 قسم کے جانوروں میں بڑے جانور جس میں شراکت ہو سکتی ہے اور چھوٹا جانور جو ایک فیملی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضرنا الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور سفر ہی کے اندر قربانی کے ایام آ گئے، قربانی کے دن آ گئے،
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کی قربانی دے رہے تھے، تو ہم اس سفر کے اندر ایک گائے 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیے تھے اور ایک اونٹ ہم نے 10 لوگوں کی طرف سے قربانی دی تھی۔ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ سَبْعًا فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعًا وَفِي الْبَعِيرِ 10۔ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10۔ یہ شراکت داری آج بھی ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ مل کر اگر ایک اونٹ، کئی لوگ مل کر اگر ایک گائے کے اندر 7 اور اونٹ کے اندر 10 لوگ ساجھے میں شراکت داری کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی وتھ فیملی۔ اگر کسی کے پاس ایک چھوٹا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو اگر وہ بڑے جانور میں ایک حصے کا بھی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ ایک حصے کی، تو وہ کیا کرے گا؟ قربانی دے گا۔ کیسی دے گا؟ کسی کے ساتھ شریک ہو کر، شراکت داری کر کے۔ اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اگر وہ ایک چھوٹے جانور کو اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے کر سکتا ہے تو کرے۔ جیسے عطا ابن یسار رحمہ اللہ، حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں عن عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ قال سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کیف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحي في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الرجل بالشاة عنه وعن اہل بیته، رواہ ابن ماجہ فی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ قربانی کیسے دیتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں کا ہر آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے۔ بعض لوگ اس کو دلیل بنا کر بولتے ہیں بکری قربانی کرنا، لیکن بڑا عجیب معاملہ نہیں۔ بکریوں کا معاملہ تو بکرا ڈھونڈتے ہیں، بڑے جانور کا معاملہ تو گئی ڈھونڈتے ہیں، نہیں؟ حالانکہ ہر جگہ وہی ہونا ہے نا۔ اور اگر آپ غور کریں گے نا، زیادہ تر قربانی کے معاملات یا مسائل عقیقہ جہاں بھی دیکھیں گے نا، فیمیل کا ہی زیادہ ذکر ملے گا۔ آپ دیکھیں گے سفر میں صحابہ موجود ہے تو گائے میں 7۔ یہاں جو صحابہ سے صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہاری قربانی کیسے تھی، تو کہتے ہیں یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کیے، حسنین کا تو انہوں نے کیا کیا؟ بکری ذبح کی تھی، کس کے؟ حسنین رضی اللہ عنہما کے عقیقے کے اندر۔ لیکن ہم لوگ بکرے کے پیچھے رہتے ہیں، یہاں بڑے کا معاملہ تو گئی کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر ہمارا 4 کے 4 اور ان کی اپوزٹ جنس 8 قسم کے جانور، کسی کو بھی ذبح کرو اجر سیم ہے۔ کوئی بھی نر مادہ اس میں بغیر فرق کیے کہ جس جانور کو بھی قربانی کریں گے اجر اتنا ہی ملے گا، اجر کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے کہ وہ دمبا ذبح کرے، مینڈا ذبح کرے، تو ہمارے کو تو مینڈا جمتا ہی نہیں۔ مینڈا کھاتے کہ منہ سج جاتا، آنکھ پھل جاتا، الرجی ہو جاتی۔ گوشت کی دکان والا کیا کھلائے تو کھا جاتے ہیں، دم کاٹ کو لگا چپکا تو بھی بکرے کا ہے بولے تو کھا لیتے بکری کو، مینڈے کا لا کر بکرے کا ہے بولے تو بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن ہم گھر میں لگ گئے تو ہمارے کو پہلے سے ذہن ہی بنے ہوا کھاتے کی چالو ہو جاتا کیا نہ کیا پرابلم۔ اس لیے بہت سارے ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں، کبھی کبھی ایک آدمی کا علاج کرتے پورے ٹیسٹاں کر لیتے ہیں، درد ہے، تکلیف ہے، مگر معلوم نہیں پڑ رہا کیا ہے، تو لاسٹ میں بولتے ہیں تیرے دماغ کا فالٹ ہے، سوچنا چھوڑ دے اس بارے میں، تیرا درد کم ہو جاتا بولتا۔ تو ہمارا بھی معاملہ کبھی کبھی ایسا ہی ہوگا، میڈے کا بولتے کہ کہانی ختم، ورنہ نہیں ہے بول کو کھلو کھالے کو چلے جاتے کیا بھی نہیں ہوتا، بعد میں سے بھی بولو تو بھی 3 دن کے بعد ذرہ محسوس کر رہا تھا، دکھ رہا تھا آگے تھے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ ہماری اپنی اپنی سوچ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 8 قسم کے جانور آپ جس کی چاہے قربانی دے سکتے ہیں، اجر میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور کا ایک حصہ ایک فرد کے جانب سے یا ایک فرد اپنے اہل و عیال کے جانب سے، چھوٹا جانور ایک جانور اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے کافی ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے، ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی، ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی، ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا۔ اس لیے بعض لوگ جو صاحب استطاعت ہے وہ کیا کرتے ہیں، گئی ہمارے کو چلتی نہیں، اس لیے 2 بکرے لا لیں، باقی 5 بچے ان کے حصے رکھ دیں گے دے،
مول صاحب وہ ہے کس کو تو بانٹ دیو، بولا بکرا بھی ذرا بانٹے تو اچھا تھا، نہیں وہ گھر کے واسطے ہے، وہ الگ تقسیمیں ہیں۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر کیا جاتا، سوچتے ہیں کہ بھئی گھر کے 7 ممبر ہے تو 2 بکرے، 2 کے لیے 5 حصے اور 5 کے لیے، اس طرح سے کل 7۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک جانور چھوٹا، طاقت ہے 2 کی، 10 کی، 50 کی، 100 کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ لیمٹ کتنی تھی؟ 100 جانوروں کی۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، آپ کے پاس بیگوں میں 2-3 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، قربانی کا موقع آیا ہے، یوم النہر قدیر ہے، ایام التشریق کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، کہیں کو رکھنا بینک میں؟ اللہ کو بہت پسند ہے ان دنوں کے اندر جانور کو ذبح کرنا۔ نکالو 3 لاکھ کے 3 لاکھ اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانیاں دے دو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ پیسہ، ویسٹ پڑے ہوا ہے نا۔ اور اللہ کو بہت پسندیدہ ان دنوں میں قربانی کے علاوہ اور کسی عمل کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ محبوب ترین عمل ہے قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرنا ہی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طاقت تھی، آپ نے ہر سال 2 مہینوں کی قربانی دی۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے طاقت دی، اتنی طاقت آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ ہمارے پاس چینجز نہیں ہوتا، ہر سال وہی رہتا مسئلہ، کتنی دولت ہے تو کیا، کم ہوئے تو کیا، پیچھے آ سکتے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال میرے دوستو، اگر ہم 2 جانور 4 جانور اگر یہ حصے بھی رکھ رہے ہیں، بکرے بھی کاٹ رہے ہیں، تو سب جگہ بولنا میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے۔ جو ذمہ دار ہے گھر کا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کو شریک کر کے کیا کرے، قربانی دے۔ چھوٹے بچہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، بیوی کے نام سے، ایک بچے کے نام سے، ایک بچی کے نام سے، ایک میرے نام سے، ایک اس کے نام سے، ایسے الگ الگ تقسیموں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری قربانیاں میری اور میرے اہل کی طرف سے ہوگی تو سب کے سب پورے قربانیوں میں اجر میں برابر ہوں گے۔ ایسا کرنے میں کیا ہو رہا، ایک کو ایک بکری کا مل رہا اور ایک کو ایک بکری کا، باقی 5 کو ایک ایک حصے کا، لیکن سب کرے تو پورے بکریاں، دونوں بکرے بھی سب کی طرف سے اور 5 حصے بھی سب کی طرف سے۔ یہ آسان طریقہ ہے، یہ بہتر ہے، جیسی استطاعت ہے اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کس طرح سے ہوگی، کہاں، کن کی جانب سے، میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح جب قربانی کے جانور میں تو کیا دیکھ لینا ہے، ایک اور خاص بات، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور دیکھتے تو ایسا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب اور ایک حدیث کے مطابق اور 2 عیب ہے۔ یہ کمپلسری 6 عیب ہر جانور میں غور کرنا، جانور لینے سے پہلے اگر ہے تو وہ جانور کو قربانی کے لیے خریدنا نہیں۔ ایک الاوراع بین عوارها، اندھا جانور جس کا اندھاپن کلیئر ہو، واضح ہو، نہیں خریدیں گے۔ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور اسی طرح سے لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن بالکل واضح ہو، اور ایسا دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گود ہی نہیں ہے، ڈھک لے تو کب گرتا کہ مذبح میں لے جا رہے ہیں تو ایسی چھل لیتے جا رہا، ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں۔ اس کے علاوہ اور 2 عیب دیکھنا، ایک سنگوں کو کلیئر دیکھنا، سنگ والا جانور ہے تو دونوں برابر ہے کیا نہیں، کم سے کم اگر ٹوٹا ہے تو آدھے سے کم ٹوٹے ہوا ہے پھر بھی چل سکتا، آدھے سے بھی نیچے آ گیا ٹوٹا ہوا، دوسرا سنگ برابر ہے، یا دونوں سنگ آدھے سے بھی نیچے ٹوٹے ہوئے سنگ والے کے نہیں لیں گے۔ اب بولیں گے مول صاحب دونوں برابر ہے نا، ٹوٹے تو کیا ہوا، برابر تو ہے، ٹوٹنا عیب ہے، کتنا ٹوٹا ہوا چل سکتا یہ مسئلہ ہے، ایک ٹوٹے یا دونوں کے دونوں ٹوٹے، ٹوٹے ہوئے تو عیب ہے، لیکن آدھے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے تو ایسا عیب ہے کہ وہ جانور کو نہیں لیا جائے گا، آدھے سے کم ٹوٹا ہوا ہے تو پھر وہ جانور چل سکتا ہے، وہ جانور لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کان کو دیکھ لیں، کان پھٹے ہوئے کیا، کان کٹے ہوئے ہیں کیا، اگر چیرے ہوئے سینٹر سے یا سائڈ سے کاٹ دیا گیا ہے، کٹ گئے ہیں تو دیکھ لینا کان کا لیول کیا ہے۔ اب ہم بولیں گے یہاں پر ایک بول صاحب پہلے کتنے بڑے تھے سنگا، کس کو معلوم، چھوٹا سنگ ٹوٹتا چنے، سنگا بڑے رہے تو ٹوٹتے۔ اب جیسے کانوں کا معاملہ ہے، ایسا تو ضروری نہیں ہوتا، نارمل جانور کے سائز کے حساب سے کان معلوم ہی پڑتا، بڑا کتنا ہو سکتا، چھوٹا کتنا ہوتا، سائز جو دیکھے ہوا ہے۔ تو کانوں کے اندر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا کن کٹا
یہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں. چیرا ہوا آدھے سے زیادہ وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں. آدھے سے کم کٹا ہوا یا چیرا ہوا ہے تو وہ درست ہے. اس اعتبار سے ہم جانور کی خریدی کریں گے. اور میرے دوستو کبھی کبھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب بجٹ نہیں ہے کیا کروں, 20,000 کی رینج کا جانور دیکھ رہا ہوں, اور ایک بھی بول رہا 20,000 کے رینج کا جانور دیکھ رہا ہوں. تو ایسے 20 والے ساتھ ملے تو 20 والے ساتھ ملے تو 1,40,000 کا جانور خرید لے سکتے ہیں, نہیں خرید سکتے ہیں بھائی. 20 کا نہیں مل رہا, منہ کھولے تو داتا نہیں ہے, دیکھے تو بچڑا دکھ رہا, ماں کے پاس چھوڑے تو دودھ پی رہا, پھر بھی بولو نہیں چلتا دکھ رہا بتا کے دے. دکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ معاملہ لینا ہی نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس سنگل نہیں ہے, لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں, سب کے پاس 20 کے 1,40,000 میں کتنا بڑا جانور نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے, اس کو دبا کر لیں, ایسی شیئرنگ کریں. ہم بولتے ہیں حصہ کم کہاں ہے وہ دیکھیں گے, کم دیکھتے کیوں نہیں, پھر لاتا بچڑا. بہت سارے لوگ تو جانور بھی نہیں دیکھتے, بول دیے فون کرو وہ ختم معاملہ. اب کرنے والے کی ایمانداری ہے کہ وہ کہتا جانور قربانی دے رہا ہے, بھروسہ ہے نا. وہ لوگوں نے تو اعتماد کیا کہ یہاں معاملہ ہوتا ہے سارا جیسا مسئلہ ہے اس طرح سے. اگر اس طرح سے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بہرحال میرے دوستو یہ جانور کے بارے میں دیکھیں. دوسرا جب جانور کو ذبح کرتے نا, ذبح کرتے وقت بھی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, نہیں تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں. ذبح کرتے وقت کیا ہے, قبلہ رخ لٹانا ہے. پانی وانی ڈالنے کا کسی بھی حدیث سے نہیں مل رہا. اور اچھا وہ ٹائم پہ پلا تو پنگا کیا بیچارہ, پہلے تو پاؤں مند کو لڑکا دیں, چھری بھی سامنے پھرا رہے ہیں, پھر زبردستی منہ کھول کو ڈالیں, کہاں جنگا ہونا ہے. سمجھ رہے آپ, مرنے والے کو پانی ڈالتے کہ لوگوں کو سمجھ میں آتا, دودھ ڈالے تو بھی سائڈ سے نکل جا رہا کہتے ہیں, پورے خاندان میں فون کر دیتے ہیں آ گئے آخری ٹائم دیکھ لیو لاسٹ بار, کوشش کرو تم بھی پیے تو جاتے کہ کیا ہے کہ بولے جیسا. اب ویسے ٹائم میں زبردستی پلا رہے ہیں, ہے کہ نہیں معاملہ. آج کل تو لوگوں کو جلدی پہنچانے کی بھی تیاری کریں, بہت جلدی پہنچانا چاہ رہے ہیں. ذرا کھانا پانی بند ہوا تو بولیں دواخانے کو نہ کو لے جاؤ, یہی ذرا ویٹ کریں گے. کہاں لے گئے تو پھر اٹھ کو بیٹھ دیں گے, پھر کون کرنا 2 سال 3 سال کی خدمت. اس لیے بیمار ہے بتا دے جو ہو گئی عمر کچھ بھی نہیں ہے, ذرا بولتے گئے تو لوگ لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں. زندگی رہنے تک آج سے امید ہے, آدمی کو رکھ لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے, کوششیں کرنی چاہیے کہ علاج معالجہ ہو. بہرحال پانی کا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن اکثر بلایا جاتا ہے کہ پلاؤ. بہرحال پلانے کا معاملہ نہیں ہے, قبلہ رخ کریں گے, بائیں ہاتھ جو الٹا ہاتھ ہے اس سے منڈی پکڑ لیں گے, سیدھے ہاتھ میں چھری ہوگی, یہ سیدھا جو پیر ہے نا اس کی گردن کے بعد رکھیں گے, جب پہلو ہوتا ہے نا سامنے کا پیر وہاں, تو جانور ہلے گا نہیں. اس کے بعد پوری دعا انی وجہ تو یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو صرف اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یا اللہم تقبل عن کہہ کر پورے نام اگر شیئرنگ میں ہیں, اگر ان کے اہل بیت بھی شریک ہے وہ اہل بیتی ہم, اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کے دعا کریں گے. سمجھ رہے آپ, اللہم تقبل یا اللہم لکا ومن کا اس طرح کے بھی الفاظ ہے. اللہم عنی وعن اہل بیتی یا اللہم عن بول کر پورے نام لیں گے, اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دیں گے. چھریاں کبھی بھی جانور کے سامنے تیز نہیں کریں گے, چھری تیز رکھیں گے اور ذبح جلد سے جلد کریں گے. چوپی پھرا رہے ہیں ادھر ادھر, چاقو چڑھ رہا نہ, جانور تڑپ رہا کٹ رہا نہیں, ہاں یوں لگا دیے چھوڑ دیے. کوشش کریں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا طریقہ ہے وہ طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. صرف چھری یوں پھیر دیں گے گردن کٹ جائے گی. صرف اسٹائل چاہیے اور چھری تیز ہونی چاہیے. الٹی چھری چلے جاتا چلیں گے تو کہاں سے ہوگا معاملہ. بہرحال میرے دوست تو یہ قربانی کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں. لیکن ایک اور بات, جانور کی قربانی کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. کوشش کریں کہ ہم صاف ستھرا رکھیں اپنے گھر کو, صاف ستھرا رکھیں محلے کو, صاف ستھرا رکھیں اپنے گھر کے سامنے سے جانے والی نالی کو. جو بھی نکلتا ہے اندر کے جو غیر استعمال چیزیں ہیں انہیں میونسپلٹی کے گاڑی کے حوالے کریں. وہ نہیں ملی تو زیادہ دور نہیں ہے, کرناٹک کالج کے بازو جہاں جالا ڈمپ کیا جاتا ہے کچرا, وہاں لے جائیں. تکلیف اٹھائے میرے دوستو, کوشش کریں محلے کو پاک صاف. اگر خون نالی میں بہہ رہا ہے رکھو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اپنی بورنگ کو چالو, فرق نہیں پڑے گا. آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلنے تو نالی میں چھوڑ دو ڈائریکٹ پائپ کو, تاکہ ہمارے گھر سے لے کر اگلے گھروں تک ہر گھر والا یہ کرے گا تو خون پانی بن کر نکل جائے گا اور کوئی بدبو نالی کے اندر نظر نہیں آئے گی. اور خاص کر جب قربانی کا گوشت تقسیم کریں گے, جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو چچڑے وہ یہ دینے کی کوشش نہ کریں, ورنہ وہ تمہارے گیٹ کے اوپر منہ پہ مار کے دیں گے, یہ رکھ تو کھا چچڑے بول کر.
ہم جو کریں گے ہمارے سامنے دیں گے. اس لیے اگر دینا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ ان کے لیے پسند کریں. جو نہیں استعمال کر سکتے وہ دو بھی مت. وہ دو جو وہ بھی استعمال کر سکے ہم بھی استعمال کر سکتے ہوں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، گوشت وغیرہ نہیں پہنچتے، اس کا خون نہیں پہنچتا. پہنچنے والی چیز ہے تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں قربانی کر کے، کتنا خوف کھاتے ہیں، وہ اہم ہے. ہم رب کے رضا کے لیے کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں اللہ جانے گا اس قربانی کے بعد. تو اس بنا پر میرے دوستو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں محلے کے اندر، صفائی کے سارے معاملات، خاص تھوڑی تکلیف اٹھائے لیکن ضرور کام کریں. لیکن محلے کے اندر باہر مانگنے والوں کو ایسی چیزیں نہ دیں کہ وہ جو جاتے نالی میں پھینک کر جائے، روڈ کے اوپر پھینک کر جائے. یہ کام ہرگز نہ کریں. اور دوسرا، جب ہم دوست احباب کے پاس بھی بانٹ رہے ہیں ایسے پاکٹوں کا استعمال نہ کرو کہ روڈ پہ جاتے ہوئے نظارے ہو رہے ہیں، پرنی میں، وائٹ پرنی میں ڈالے کر جا رہے ہیں. نہیں، بلیک پرنی لو، تھیلی لو، تھیلا لو، ایسے پیکنگ لو جو تھوڑا خرچ جائے، غم نہیں لیکن کسی کو تکلیف دینا بھی بہتر نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوشت گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.